پی نہ سکتی. میں دیکھ رہا تھا قافلے میں تھے, اس نے انکار کیا بھائی نہیں پینا, تبھی انہوں نے کہا نہیں پی لیں بنا کے لائیں, اس نے کہا نہیں پینی, طبیعت اچھی نہیں. ایک دو بار اصرار کیا, اس نے کہا طبیعت اچھی نہیں ہے, اس نے کہا اچھا نہیں پیتی, وہ ساری چینک تھی اٹھا کے بیوی کے اوپر ڈیل دی. حدیث پر عمل ہو رہا ہے, کھلائے. ایسے بھی ہوتے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم ہے کہ پرواہ ہی نہیں کرنی, ایک ایکسٹریم یہ ہے نہیں. اس سے کیا سبق ملا؟ وہ یہ کہ ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے. کبھی انسان کی طبیعت کھانے کو کرتی ہے, کبھی آپ کی بھی طبیعت بطور شوہر کبھی کھانے کو نہیں کرتی نا. ہوتا ہے نا ایسا, بیوی بھی 2-4 بار کہے اور آپ کہیں نہیں میری طبیعت کھانے کو نہیں کر رہی, اچھی نہیں ہے طبیعت, تو آپ چھوڑ دیں گے, یا بیوی سالن اٹھا کے آپ کے سر میں اڈیل دے گی, کیا کرے گی؟ اگر آپ کی زوجہ یعنی وفور شفقت اور محبت میں اوور ویلمڈ ہو جائے اور بہت آگے بڑھ کے کہے کہ تو کھا ہی نہیں رہے, تو اٹھا کے آپ کے منہ میں ہی اڈیل دے, تو آپ ناراض ہوں گے نا. تو جیسے آپ سمجھیں گے بھائی اس وقت طبیعت نہیں ہے میں کھا لوں گا, تو یہ تھوڑا سا لبرٹی ہے نا. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے 1-2 بار کہا کھا لیں اور بیوی کی طبیعت اچھی نہیں, وہ نہیں کھانا چاہتی, تو اس کو لبرٹی دے دے تھوڑا. اس پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں گھر میں, اس پہ فساد ہوتے ہیں گھروں میں. 1 بار کہا 2 بار کہا نہیں کہا جی اچھا تو کھاندی کی میں نہیں, تو ہمیں کون میرے کہنے کا انکار کرنے والی. اس میں لڑائی ہوگی, ظلم ہے یہ, یعنی یہ حیوانیت ہے زندگی میں. ایسے لوگ دیکھے ہیں شوہر کہ کھانا پکا, نمک زیادہ پڑ گیا, سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی. اب یہ جو بات کہنے والا ہوں اس میں تو آپ میں سے اکثر شوہران گرامی اسی کیٹیگری میں ہی نکل آئیں گے. مرچ زیادہ پڑ گئی, نمک زیادہ پڑ گیا. شوہر صاحب شام کو گھر تشریف لائے, لقمہ لیا, نمک زیادہ ہے, مرچ زیادہ ہے, تلخی میں آ گئے. کھانا پکانے کی تمیز ہی نہیں. کیا انسان نہیں ہے کھانے والے؟ بس ایک جملے میں ایک گیئر آگے بڑھتے چلے گئے, پیش میں آگے فساد پڑ گئے. سارا دن نوکری کر کے آتے ہیں, تھک کے آتے ہیں دفتروں میں, آگے کوئی کھانا عزت کا تمیز کا نہیں ملتا. سارا دن دکان پہ محنت کر کے کما کے سر کھپا کے آتے ہیں, کھانا آگے آئے تو تیار نہیں تھا, کھانے کو آدھ پون گھنٹہ دیر تھی, بس آتے ہی جلال میں آ گئے. کھانا ہی وقت پہ نہیں ملتا, کما کے جان نکل گئی. یا گھر آتے ہیں تو کھانا ہی نہیں, عزت ہی کوئی نہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ بس اسی پہ فساد ہو گیا. بولیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو میری بات کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہوتا ہے. اب یہ میں پردہ ہی رکھتا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ آپ کے گھروں میں ہوتا ہے, اس کو پردے میں ہی رہنے دیتے ہیں. آپ نے تائید کر دی کہ ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی گھر دیکھے, میرے پاس کئی جھگڑے آئے, ان کو سمجھاتے ہیں خدا کے بندے عورت ذات بھی انسان ہے. میں نے آپ کو پہلے خطاب میں کہا تھا کہ مرد بھی کام کرتا ہے, عورت بھی کام کرتی ہے. شوہر خدا کے لیے سوچے کہ اس نے تو صبح سویرے اٹھ کے کپڑے پہنے اور ٹیبل پہ تیار ناشتے کا انتظار کیا. بیوی نے خود بھی دفتر جانا ہے کام کرنے, شوہر نے بھی جانا ہے. اس بیوی نے اس کو ناشتہ بھی کروانا ہے, بچوں کو بھی تیار کروانا ہے, بھیجنا ہے, اور پھر نوکری پر بھی جانا ہے. واپس آ کے کھانا تیار بھی کرنا ہے, کھلانا بھی ہے, خود بچ جائے تو کھانا بھی ہے, اور اوپر شوہر صاحب کی گالیاں بھی کھانی, اور شوہر صاحب کا جلال بھی سہنا. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ یہ ہوتا ہے گھروں میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ درندگی ہے. شوہر کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ میری لائف پارٹنر ہے اور مجھ سے زیادہ ذمہ داری نبھا رہی ہے. اگر آئے کھانا لیٹ ہے, تیار ہوا, کیا ہوا, پانی پیئے ٹھنڈا, اگر غصہ آتا ہے تو ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پی لیں, درود پاک پڑھیں, بیٹھ جائیں صبر سے. انسان بنے. انسان کا کام نہیں ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ جلال میں آ جانا. صبر کر کے بیٹھ جائیں, اللہ اجر دے گا. اگر نمک مرچ مسالہ کوئی زیادہ پڑ گیا, انسان ہے کبھی پڑ جاتا ہے, کیا ہوا. ایسے لوگ دیکھے کہ پلیٹ اٹھائی اور دیوار پہ دے ماری, ایسے بھی لوگ. بعض جھگڑے کیسز آتے ہیں نا, جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو سنتے سنتے جھگڑوں میں پھر یہ سارے واقعات آ جاتے ہیں سامنے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کلیش ہو جاتا ہے. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹیبل لیونگ ہونی چاہیے, باعزت لیونگ ہونی چاہیے. عورتوں کے حقوق ہیں, ان کی عزت ہے, یعنی وہ مخلوق, وہ نوکرانی نہیں ہے آپ کی. بیوی آپ کی نوکرانی یا زر خرید غلام نہیں ہے, اس کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح عزت دی ہے جیسے آپ کو.
اور ریسپیکٹیبل لیونگ ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کے ساتھ باعزت ڈیلنگ ہونی چاہیے, چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کھانا وقت پر پکا نہیں پکا, اچھا پکا, ٹیسٹ اچھا بنا نہیں بنا, کوئی کچا رہ گیا, برا رہ گیا, نمک مسالہ زیادہ پڑ گیا, دیر ہو گئی, سبھی. حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہیں, بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کھا کے آئے گا باہر سے یا گھر آ کھائے گا. بعض کو تو آپ نے بتایا نہیں, انہوں نے کھانا کھا کے ختم کر لیا, آپ پہنچے, آپ نے کہا کھانا دیں, ان کو نہیں پتا تھا بعضوں کا, تو کھانا نہیں بچا, اس پر فساد ہو گیا. بھئی کیا ہو گیا, ایک وقت کھانا نہیں بچا تو کیا ہو گیا, صبر کر لیں. کوئی کھجور پڑی ہوگی, کوئی روکھی پڑی ہوگی, کوئی سلائس پڑا ہوگا, کوئی اچار پڑا ہوگا, کوئی دودھ پڑا ہوگا, کچھ نہیں, کوئی پانی پڑا ہوگا, کوئی 2 لقمے, بہت ہی بھوک ہے, کھا کے پانی پی لو, اللہ کا شکر ادا کر لو. صبر کی زندگی ہونی چاہیے. کیا؟ اور جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں کوئی ناممکن باتیں نہیں کہہ رہا ہوں, جو آپ سے کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو کہیں ہے مرچ زیادہ پڑ گئی, نمک زیادہ پڑ گیا, اچھا سالن نہیں بنا, ٹیسٹ صحیح نہیں بنا, بر وقت کھانا نہیں ملا, دیر ہو گئی, یا رات کو کھانا ختم ہو گیا, کھانے کا ہی نہیں ملا, بھوکے سونا پڑ گیا. تو مجھے بھی اس ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے 22 سال ہو گئے. کیا؟ اس ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں, اور میں آپ کو درس دے رہا ہوں, اور اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ 22 سال میں جتنی باتیں یہ کہی ہیں ان میں سے کسی ایک بات پہ میرے ماتھے پہ شکن نہیں آیا. 22 سال میں نہیں آیا. ناراض ہونا تو دور کی بات ہے, ملال نہیں آیا. سمپل سی چیز ہے, بس صرف وہ نصیحت جو میں نے آپ کو بتائی اس کو ذہن میں بٹھا لو کہ وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح, اور سارا دن محنت کرتی ہے, بچوں کا خیال کرتی ہے آپ کی بیوی, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. اور پھر وہ اکثر گھرانے جن میں ملازمہ نہیں, کام کرنے والی خادمہ نہیں ہے, وسائل تھوڑے ہیں, تو اس میں پھر جھاڑ پھونک بھی کرنی, صفائی بھی کرنی, کپڑے بھی دھونے, پکانا بھی. اگر سارا کوانٹم آف ورک جمع کر دیں اور ایمانداری کے ساتھ جائزہ لیں تو شاید آپ کو شرم آ جائے کہ ایک ذات کے اوپر گھر کا کتنا بوجھ ہے. اگر اس چیز کا احساس ہو کہ اس کی نیکیاں اور بھلائیاں کتنی ہیں تو پھر آپ ہمیشہ صبر میں رہیں, ہمیشہ اچھا ریسپانس دیں. اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی. تو فرمایا کھانے کا وقت ہو تو کھلاؤ, وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ, اور جب آپ پہنے تو پہننے کا بھی اچھا دیں, پہننے کا بھی اچھا دیں. تو دونوں طرح کی قسمیں پائی جاتی ہیں. ایسی شوہران گرامی بھی پائے جاتے ہیں جن کو اپنے پہننے کا تو بڑا خیال رہتا ہے, لیکن بیوی بچوں کے پہناوے کا خیال, بچے کچھے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, بچے ود کچھے, میں ایسے دیکھتے ہوں بچے ود کچھے, اور خود اپنا سٹیٹس کی پرواہ, سٹیٹس کانشسنس, کپڑے ایسے ہوں, کریز خراب نہ ہو, سوٹ ٹھیک ہو, ٹائی ٹھیک ہو. ایک طرف یہ حالت ہوتی, بیوی کے پاس پہننے کا نہیں ہے, گزارا کر رہی ہے بیوی جیسے بھی ہے, مگر اپنے سوٹنگ بڑی شاندار ہے. تو ایسے شوہران گرامی بھی دیکھیں, اور ایسی بیویان گرامیہ بھی دیکھیں, ازواج مکرمات, تو ایسے بھی دیکھے ہیں. اس کے برعکس بیویاں کہ وہ خود اپنا پہناوا زبردست رکھتی ہیں اور شوہر کا کوئی خیال نہیں کرتی, اور وہ وسائل کم ہیں, سارے عورتیں اپنے طرح طرح کے رنگ برنگ زیبائش کے لیے کپڑوں اور سوٹوں پر خرچ ہو جاتا ہے, اور شوہر غریب مسکین خادم لگتا ہے, نوکر لگتا ہے. ایسی عورتیں بھی آج کل کثیر تعداد میں, یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. عورتوں کے کپڑے لیبرٹی سے نہ آئے تو گزارا نہیں ہوتا. کیوں جی؟ ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں میں. عورتوں نے تو چونکہ عزت والی جگہوں پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو مرد نے نہیں اٹھنا بیٹھنا, مرد نے صرف مرنا ہوتا ہے. ایسی عورتیں بھی لبرٹ انارکلی بنا دیتی ہیں اپنے گھر کو, جو نیا فیشن آتا ہے کپڑے خرید لیں گے, شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کریں گے, سوٹوں پہ سوٹ. اتنی کثیر تعداد میں آگ بھی لگا دو تو 2 گھنٹے لگ جائیں جلنے میں, اور پہننے کا موقع نہیں آئے گا, نہ شوہر کے وسائل دیکھیں گی. ہر شادی آ گئی, فساد کر دیا. یہ عورتیں توجہ سے سنیں کہ اب شادی ہے, نیا سوٹ چاہیے,
اب منگنی ہے اس کی، اس پر نیا سوٹ چاہیے، اب تیل ہے نیا سوٹ چاہیے، پتہ نہیں اب اس کے بعد گھی ہے اب نیا سوٹ چاہیے، اب اس کے بعد پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، مہندی ہے نیا سوٹ چاہیے، بتیاں ہیں نیا سوٹ چاہیے۔ ایک شادی کی 7 فنکشن بن گئے ہیں، بن گئے ہیں کہ نہیں؟ ایک شادی خاندان کے لیے عذاب بن گیا، ذات بر ہر فنکشن کے لیے نیا سوٹ۔ شوہر غریب کے پاس وسائل ہی نہیں، مر جائے، ذبح ہو جائے، حرام کی کمائی لائے، رشوت لائے، ڈاکہ کرے، جو قرض اٹھائے، جو کچھ ہے، ہم نے تو جانا ہے، ہماری تو عزت کا سوال ہے۔ عورتیں کہتی وہ فلاں فلاں جائے گی اور ہماری، اس کے بعد پھر اب نیل پالش بھی اتنے ہی رنگ کی ہو جتنے رنگوں کی کپڑے ہیں، اس کے بعد جوتوں کے رنگ بھی اسی طرح کے ہوں جیسے کپڑے ہیں، اب لپسٹک کا رنگ بھی وہی ہو۔ لپسٹک ساری زندگی سنتے تھے کہ ایک ہی رنگ کی ہوا کرتی تھی، لپسٹک سرخ ہوا کرتی تھی، اب درجنوں رنگوں کی، درجنوں کیا بلکہ 100 رنگ کی لپسٹک ہے۔ آپ خریدنے چلے جائیں لپسٹک، آپ کہیں گے قاضی صاحب آپ کو کیا پتا ہے، مجھے اللہ کا شکر ہے میں یہاں رہتا ہوں۔ آپ چلے جائیں لپسٹک کے لیے اتنا ڈبہ دکھائیں گے، اس میں 100 لپسٹک کے نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، یہ نمبر 30 ہے، یہ 31 ہے، 32 ہے، 34 ہے، 35 ہے، 40 ہے، 45 نمبر ہوں گے، ہر نمبر کا ایک الگ ریفلیکشن، ایک کلر ہوگا، رنگ ہوگا، کوئی براؤن کلر کی ہے، گرین کلر کی ہے، بلو کلر کی ہے، یلو ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں، جیسا کپڑا ویسی لپسٹک، ویسی نیل پالش، ویسے میک اپ، ویسے زیور، ویسے سوٹ۔ اور یہ عورتیں پورے کے پورے گھر کے نظام کو برباد کرنے کا باعث ہو رہی ہیں۔ سادگی تو دور کی بات رہی نا، نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، شوہر کے وسائل کا خیال نہیں کرتی۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا وسائل کا خیال کرے، جتنے اللہ نے وسائل دیے اس کے اندر چادر پھیلا، پھر ایک نہیں، پھر اتنی بیٹیوں اور بیٹوں نے بھی اس طرح کپڑے بنانے، سوٹ بنانے، یعنی ایک شادی اپنی نہیں، رشتہ داروں میں یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ کھاتے پیتے لوگ ایک شادی 2-2 3-3 لاکھ کے خرچے کے عذاب کا باعث بن رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے۔ جس شادی پر ایک گھر، کسی کی شادی، جنگ کی پنجابی زبان میں جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، شادی کسی کی اور 3-3 لاکھ کا خرچہ برباد آپ نے کر لیا، جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں جنج پرائی تے احمق نچے، جنج پرائی تے احمق نچے۔ یہ کہاں سے مثال بنی؟ پہلے رواج تھا جب وہ بٹھا دیتے تھے گھوڑے پر وہ شوہر کو، بارات کو دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں نا، تو سرخ اوپر سرخ گوٹی والا دوپٹہ بنا کے بے وقوف بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہ بھی عورتیں ہی کرتی، مرد اچھے بھلے مرد کو وہ گوٹے کنارے والا دوپٹہ سرخ بنا کے بے وقوف بنا دیتے اور پھر گھوڑے پہ چلا کے اس کا جلوس نکالتے تھے، بارات نکلتی تھی۔ جانا اس نے ماڈل ٹاؤن سے چل کے فیصل ٹاؤن ہے تو پہلے وہ اشرے لے جائیں گے، یہ ہوتا تھا کہ نہیں شہروں میں، چھوٹے شہروں میں اب بھی